پلاسٹک کا سپاہی، کاغذ کا گھوڑا، کچھ درد کچھ خواب۔ ظفر اللہ خان۔ غالباً 5ویں جماعت میں تھا۔ اسکول میں سردیوں کی چھٹیاں تھیں۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے نانا کے گھر سے بہتر کیا مقام ہو سکتا تھا۔ صبح جب نانا کام کے لیے نکلتے تو نانی سے چھپا کر مجھے 5 روپے کا ایک نوٹ پکڑاتے اور میری طرف آنکھ مار کر نانی سے کہتے، جب دھوپ تیز ہو جائے تو تورو کو 5 روپے دے دینا۔ 10 روپے اس زمانے میں عیاشی ہوا کرتے تھے۔ اس دن نانی کو صبح ہی صبح کسی کے گھر تیمارداری کے لیے جانا پڑا۔ میدان خالی دیکھ کر میں منفی درجہ حرارت میں گھر سے نکل آیا اور سیدھا کڑکی ماما کے گھر کی راہ لی۔ کڑکی ماما 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اپنے گھر میں اپنی بڈھی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ بڑا بیٹا کسی زمانے میں ہندوستان مزدوری کرنے گیا تھا۔ عرصے تک خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن اطلاع آئی کہ کسی ہندوستانی جیل میں شک کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے۔ کڑکی ماما کی روزی روٹی اس کے چھرے والی بندوق پر منحصر تھی۔ گاؤں میں ایک ہی آدمی تھا جس کے پاس چھرے والی بندوق تھی۔ روپے کے 12 چھرے ملتے تھے اور ساتھ میں پلاسٹک سے بنے ہوئے چند سپاہی جو ایک تختے پر ایستادہ تھے۔ کڑکی ماما کے لہجے میں ہر وقت تلخی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بیٹے کی جدائی نے ماما کو اتنا تلخ بنا دیا۔ کڑکی ماما کے گھر پہنچا تو ماما نے کہا، ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، بعد میں آنا۔ میں نے کہا، بعد میں نانی نہیں چھوڑیں گی۔ کڑکی ماما نے کمرے میں تختہ سیدھا کیا اور مجھے بندوق اور چھرے تھما دیے۔ 2 چھرے چلانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں لالٹین کی کم روشنی میں نشانہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ ماما سے کہا کہ مجھے تختہ باہر لگوا دیں۔ ماما نے جھاڑا کہ یہ وقت دیکھو، یہ سردی دیکھو اور تمہاری فرمائش دیکھو، جاؤ نہیں نکالتا۔ اتنے میں ماما کی بیگم نے میری جانب ایک پلاسٹک کا سپاہی اچھالا اور کہا، جاؤ باہر اسے زمین پر کھڑا کر کے نشانے بازی کر لو۔ میں باہر آیا، پلاسٹک کے سپاہی کو زمین پر کھڑا کر کے اس کا نشانہ لینے لگا۔ 4 دفعہ کوشش کرنے کے بعد ایک چھرا سپاہی کی ٹانگ پر لگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈھیری بنائی اور سپاہی کو ناف تک اس میں دھنس دیا۔ مزید چھرے چلائے۔ تھوڑی دیر بعد ماما کمرے سے باہر نکلے۔ میں نے اور چھرے مانگے تو ان کی نظر سپاہی پر پڑ گئی۔ پوچھا، یہ مٹی میں کیوں دھسایا ہوا ہے؟ میں نے خوشی خوشی بتایا کہ میں نے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی ہے۔ کڑکی ماما آگ بگولا ہو گئے کہ سپاہی کی ٹانگ کیوں توڑی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ ایک سپاہی 5 روپے کا آتا ہے۔ طویل جھگڑے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کڑکی ماما نے میرے 4 روپے واپس کرنے یا مزید چھرے دینے سے انکار کیا۔ ٹوٹی ٹانگ والا سپاہی میری طرف اچھال کر کہا کہ شام کو 1 روپیہ مزید لے کر آؤں ورنہ آئندہ بندوق نہیں ملے گی۔ میں ٹوٹی ٹانگ والا سپاہی ہاتھ میں پکڑ کر اداس قدموں سے گھر پہنچا۔ رونی سی صورت بنا کر نانی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ابھی کہانی شروع ہی کی تھی کہ نانی نے مزید ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس سردی میں بغیر کوٹ جرسی کے باہر کیوں گئے تھے؟ آئندہ اس طرح گھر سے نکلے تو تمہاری خیر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غالباً سردی کی وجہ سے شام تک بخار نے آ لیا۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھولی تو نانا جی سو رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں رکھی ٹیبل نما پر لالٹین کی دھیمی لو روشن تھی۔ میرے ہاتھ میں پلاسٹک کا لنگڑا سپاہی پسینے سے شرابور تھا۔ بخار میں ہیلوسینیشن ایک عام بات ہے۔ ہیلوسینیشن کو غالباً ہذیان کہتے ہیں۔ میں نے ہذیان میں سپاہی کو ٹیبل پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر سپاہی ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت دیر بعد خیال آیا کہ مجھے اپنی جیب میں موجود چنگم چپکا کر اس میں سپاہی کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپاہج سپاہی کو مجبوراً چپچپائے دلدل میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس کا سایہ لالٹین کی روشنی میں 4 گنا بڑا لگ رہا تھا۔ سایہ دیکھ کر خیال آیا کہ اس سپاہی کے لیے ایک گھوڑا بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کونے میں پڑے بستے سے ایک کاپی نکال کر اس میں سے ایک ورق پھاڑا اور اس سے گھوڑا بنانے کی جستجو میں لگ گیا۔ کافی محنت کے بعد ٹیڑھا میڑھا سا ایک گھوڑا بنانے میں کامیاب ہوا۔ سپاہی کو گھوڑے پر بٹھانے کا عمل بھی چوئنگم کی مدد سے طے ہوا۔ اب سپاہی کو لڑنا چاہیے تھا مگر سپاہی لڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے کاپی سے ایک اور ورق پھاڑا، اس پر کچھ لکیریں ڈال کر ایک میدان جنگ کا نقشہ تخلیق کیا۔ کاغذ کے ایک کونے پر پلاسٹک کا لنگڑا سپاہی گھوڑے سمیت کھڑا کر دیا، مگر سپاہی لڑ نہیں رہا تھا۔ میں جھنجھلا گیا۔ میں نے سپاہی کو دھکا لگانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں میرا ہاتھ لالٹین پر جا لگا۔ لالٹین گر کر بجھ گئی۔
नाना जी उठे, मुझे अंधेरे में आवाज़ दी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा खेल रहा था और लालटेन गिर गई। नाना जी ने माचिस जलाई, मेरे करीब आकर लालटेन जलाई, मेरे माथे पर हाथ रखा जो शायद अभी भी गर्म था। नाना जी मेरे पास बैठ गए। बहुत प्यार से पूछा कि इस वक्त क्या खेल रहे थे। मैंने सिपाही से लेकर घोड़े और मैदान जंग तक की सारी दास्तान सुना दी। नाना जी मुस्कुराए, कहने लगे, तोरू, देखो ये सिपाही कितना मजबूर है, इसकी एक टांग कट चुकी है और तुम इसे ज़बरदस्ती लड़ाने पर तुले हुए हो। बेटा, सिपाही हमेशा लड़ने के लिए नहीं होता। मैंने पूछा, तो फिर किस लिए होता है? नाना जी बहुत देर तक सोचते रहे, फिर बोले, सिपाही भी तो हमारे जैसा इंसान होता है, उसे भी हंसने, मुस्कुराने और खेलने का हक है। सुबह मेरे साथ बाग चलना, हम तालाब से निकलने वाली नाली के पास बैठेंगे, वहाँ कागज़ की एक कश्ती बनाएंगे, उसमें सिपाही को बिठाकर पानी में छोड़ देंगे। मैं मान गया। फिर जाने कब नींद ने आ लिया। सुबह आँख खुली तो नाना काम पर जा चुके थे। अगले दिन तक मुझे सिपाही की कहानी भूल भाल गई। वक्त ने बहुत सारी करवटें ली, नाना जी नहीं रहे। मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जंग बूढ़े आदमी शुरू करते हैं मगर लड़ते जवान हैं। मैंने पढ़ा अमरीकी सदर हर्बर्ट हूवर ने कहा था, ये बूढ़े लोग हैं जो जंग का ऐलान करते हैं मगर मरते उसमें जवान हैं। मशहूर मौर्रिख जॉर्ज मैकगवन ने कहा था, मैं तंग आ चुका हूँ उन बूढ़ों से जो जंग का ख्वाब देखते हैं ताकि उसमें जवान मर सकें। मुझे एहसास हुआ कि जंग का नक्शा सिपाही नहीं फैलाता, सिपाही बस लड़ता है और लड़ाई के दौरान उसकी टांगें कटती हैं, बाजू बेकार होते हैं, आंखें ज़ाय होती हैं और किसी जर्नेल के सीने पर चंद तमगे झिलमिलाते हैं। मुझे अपने सिपाही की कहानी फिर से लिखनी है इस वक्त, मगर देश में मारो मारो की आवाज़ है। बंदूक सिर्फ सिपाही के हाथ में नहीं, आम इंसानों के हाथ में भी है। इंसानी लहू से ज़मीन का चेहरा सुर्ख है, रंजो अलम की नातमाम दास्तानें हैं। सरहद इंसानों की पहचान के लिए सिर्फ लकीर नहीं है, उस लकीर पर किसी मावराई नज़रियाती सरहद की बाड़ कायम है जिसकी कीलों ने इंसानी लिबास को तार तार कर रखा है। बेल्जियम और नीदरलैंड की सरहद पर एक कैफ़े है। उस कैफ़े के साथ फुटपाथ पर चंद पत्थर एक सीधी लाइन में लगे हैं जो बेल्जियम और नीदरलैंड की सरहद को तकसीम करते हैं। कैफ़े की कुर्सियां आधी नीदरलैंड में पड़ी होती हैं और आधी बेल्जियम में। मैं अपने सिपाही को कश्ती में न बिठा सका। मेरी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी कभी मौका दे तो मैं उसी कैफ़े की किसी टेबल पर बैठकर अपने सिपाही की कहानी लिखूंगा। टेबल पर सिपाही अपनी दोनों टांगों के साथ सलामत खड़ा होगा। जिस कागज़ पर कहानी लिखने का आगाज़ होगा उस पर मैदान जंग की लकीरें नहीं होंगी, बारूद की बदबू नहीं होगी, लहू का रंग नहीं होगा। सरहद पर कोई बाढ़ हमारे दामन में उलझी नहीं होगी। हम दोनों मिलकर कागज़ पर ज़िंदगी की एक ऐसी दास्तान रकम करेंगे जिसमें इंसान से मोहब्बत का दर्स होगा, कुछ हंसी हो, कुछ मुस्कुराहट हो। दुआ करें उस वक्त तक मेरे सिपाही के कांधे किसी काले ट्रंक के बोझ से ढुलक न जाएं।